سب سے پہلے تو میں SSDO کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں. ایک دوسری سسٹینیبل وال ہے جو انہوں نے کریٹ کی ہے, پہلے پنجاب یونیورسٹی میں کی ہے, اب ساری باقی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. اور جو وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے بڑے پروگریسو آدمی ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں. لیکن دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے, دنیا میں جہاں جہاں وہ یونیورسٹیز ہی لے کے آئی ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں. تو جو ہماری جو موجودہ دنیا ہے, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ امیزن ہو, چاہے جو ہماری جو تمام باقی ٹیکنالوجیز ہوں, یہ یونیورسٹیز نے ان کو کیا ہے. اکیلی امریکہ کی جو ایک یونیورسٹی ہے اسٹینفورڈ, اس نے لٹرلی باقی پوری دنیا کے برابر ہی تقریباً GDP جو ہے وہ کریٹ کی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو ریسرچ کی اور جس کے نتیجے میں جو ٹیکنالوجیز وہ لے کے آئے دنیا میں, اس سے کتنی بڑی اکانومی کریٹ ہوئی. وہ اکیلی یونیورسٹی نے پوری دنیا کی سمجھیے کہ نظر بدل کے رکھ دی ہے, پوری دنیا کا ایک منظرنامہ بدل کے رکھ دیا ہے. سو کسی بھی سوسائٹی کا جو آپ نے اگر اندازہ لگانا ہے کہ وہ کدھر جا رہی ہے, تو آپ نے ان کی یونیورسٹیز کو دیکھنا ہے کہ وہ کدھر جا رہی ہیں. اگر آپ نے یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ مستقبل کیا ہے اس ملک کا, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہیں. پاکستان نے جب پاکستان 1947 میں جب بنا تھا تو ہمارے پاس صرف ایک یونیورسٹی تھی, پنجاب یونیورسٹی. آج تقریباً 70 سال کے بعد ہم 200 سے زیادہ یونیورسٹیز پاکستان میں ہماری ہیں, اور ان یونیورسٹیز میں اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم اپنی ایک سپیریئر یونیورسٹیز کریٹ کریں, جہاں پر ہماری جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہو. بہت ساری ہماری یونیورسٹیز نے جو کام کیے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہیں, لیکن انڈیویجولس کریٹ ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر جا کر کے کام کیا ہے. پاکستان کے اندر ہمیں کام کی وہ کوالٹی نظر نہیں آئی جو پاکستان کے لوگوں نے پاکستان سے باہر جا کے کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہنا کہ برین ڈرین ہو رہی ہے کافی نہیں ہے. دیکھیں, آپ پہلے بچوں کو پڑھائیں گے, اس کے بعد ان کے لیے اپرچونیٹیز ہونا بھی ضروری ہیں. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے چونکہ پڑھا دیا ہے تو اپرچونیٹی نہیں ہے تو وہ لوگ یہیں پہ رہ جائیں گے, اس کا فائدہ نہیں ہے. سو ہمیں دو چیزیں کریٹ کرنی ہیں, ایک تو ہیومن ریسورس کریٹ کرنا ہے, اور پھر ایسا ماحول دینا ہے کہ جس میں اپرچونیٹیز ہوں لوگوں بچوں کے لیے کہ وہ یہاں پہ کام کر سکیں. اور یہ جو SDGs ہیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کی وہ ریکگنائزڈ آپ سمجھیے کہ 17 گولز ہیں جو کہ انہوں نے متعین کیے ہیں ملکوں کے لیے. اور یہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے انوائرمنٹ ہے, اگر ہنگر سے خاتمہ ہے, پانی کا صاف ہونا ہے. میں ایک تو جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے لوکل مسائل, ابھی HEC نے ایک بہت اچھا چیلنج بھی کریٹ کیا ہے, انہوں نے ایک لوکل فنڈنگ کا ایک چیلنج کریٹ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے مقامی مسائل حل کریں تو اس کو وہ فنڈ کرتے ہیں. سو ہمیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا جو یہ فنڈز ہیں ان کو استعمال کریں اسٹوڈنٹس, اور مقامی مسائل جو ہیں ان کے سلوشنز نکال کے دیں. اسلام آباد کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کی کیا ہونی چاہیے, پانی کیسے جانا چاہیے, قائد اعظم یونیورسٹی اس پہ کانسنٹریٹ کرے. پنجاب یونیورسٹی کانسنٹریٹ کرے کہ لاہور کے جو ایشوز ہیں ان کو وہ کیسے سالو کر سکتے ہیں. کراچی کی جو NED ہے اور باقی یونیورسٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوکس کریں کہ کراچی کے مسائل جو ہیں ان میں یونیورسٹیز کیسے. اور پھر میں صوبائی حکومتوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ جو اپنی یونیورسٹیز ہیں ان کو استعمال کریں اپنے مسائل کے لیے. ہمارے ہاں دو مسئلے ہوتے ہیں سرکار میں, ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, دوسری پلاننگ نہیں ہوتی. اور یونیورسٹیز وہ فورم ہے جو آپ کو پلان کر کے دے سکتی ہیں. آپ ان کو ٹاسک دیں, وہ آپ کو کریٹ کر کے دیں, اور یہ پروونشل گورنمنٹس ایکچولی ان انسٹیٹیوشنز کو بہت اچھا استعمال کر سکتی ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے. پاکستان میں ہم نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, مجھے بڑی خوشی ہے, 1 سال کے اندر ہم نے پوری حیت تبدیل کر دی ہے پاکستان کی R&D کی, پاکستان کی سوچ کی. 2 پوری نئی انڈسٹریز, ایک جو ہیلتھ سیکٹر کی ہم نے انڈسٹری کھڑی کی ہے. اب دیکھیے ہم ابھی ڈاکٹر نشین احمد کہہ رہی تھی کہ ہم وہ ملک تھے جو ایک تھرمامیٹر بھی اپنا نہیں بناتے تھے, آج ہم وینٹیلیٹرز اپنے بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے 4 سے 6 مہینوں میں مجھے یقین ہے کہ 2 جو پروجیکٹس ہمارے اس وقت چل رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ڈائلسس مشین بھی پاکستان اپنی بنا رہا ہوگا اور ایکس رے مشینز بھی ہم اپنی بنا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ سیکٹر کمپنی ہے وہ
پاکستان اب انشاءاللہ آنے کو تیار ہے اور پاکستان میں وہ مینوفیکچرنگ اپنی شروع کرنے کو تیار ہے، جو ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کو. ہم تقریباً 1.6 بلین ڈالر کی جو ہیلتھ ایکوپمنٹ ہے وہ امپورٹ کر رہے تھے، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ جو ہماری پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں اس سال آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر کا جو ہیلتھ میں جو چیزیں بننے کا جو ایک انڈسٹری ہے وہ پوری کی پوری کھڑی ہو جائے گی. دوسری جو امپورٹنٹ انڈسٹری ہم نے کھڑی کی ہے وہ الیکٹرک وہیکلز کی ہے. الیکٹرک وہیکل کی پہلے ہم نے 2 ویلر اور 3 ویلر کی پالیسی جو ہے وہ لے کر کے آئے، اب 4 ویلر کی پالیسی بھی جو لے کے آ گئے ہیں. آپ دیکھیے ہمیں جو ہمارے سارے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آج سے تقریباً میں جب انفارمیشن منسٹر تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی صحافیوں کو، اپنے جو سارے دوست تھے میرے، کہ دیکھیے یہ بزنس ماڈل نہیں چلے گا، بیکاز آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ آپ کی جو ایگزسٹنگ ماڈل ہے میڈیا کا اس پہ بڑا پریشر آئے گا. میرا خیال تھا وہ 5 سال میں آئے گا، بٹ ہم نے دیکھا کہ وہ 2.5 سال میں آ گیا. اب ایک طرف جہاں پہ بہت ساری نوکریاں میڈیا میں گئیں، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب چینلز کی ایک بھرمار ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ ایکچولی ٹی وی سے زیادہ پیسے بنانے شروع کر دیے. ہمیں آلٹرنیٹیو مارکیٹس کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ دیکھیے اس وقت جدھر دنیا جا رہی ہے ہمیں ان ٹرینڈس کو سامنے رکھنا ہے. ہم آنکھیں بند کرنے سے تو نہیں بچ سکتے. بہت سارے لوگ اس وقت بھی میرے خلاف ہو گئے تھے کہ آپ ڈسکریج کر رہے ہیں فارمل میڈیا کو اور انفارمل میڈیا کو، لیکن میں نے کہا یہ میرے بس میں تو نہیں ہے. ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ایک ٹیکنالوجی نے ختم ہونا ہے، دوسری ٹیکنالوجی نے آنا ہے. ابھی بھی اگر آپ غور کریں تو ہماری اپنی زندگیوں میں 2016 سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. فار ایگزامپل فوٹو کاپیئر مشینز ہمیں نظر آتی تھی ہر جگہ، اور یہ ایک بزنس تھا بہت بڑا. لوگ جاتے تھے فوٹو کاپی کرواتے تھے اور اس کے بعد اب وہ دیکھیے وہ بزنس ختم ہو گئے. ٹیلی گرام، ٹیلیکس، فیکس ختم ہو گئے. ایون اب آپ دیکھیے ٹیکسٹ میسیجز ختم ہو گئے. سو ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں آ رہی ہیں، کون سی چیزیں ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں. اب یہ جب الیکٹرک گاڑیوں کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو آپ یہ جو ہمارے رائٹ لیفٹ کے اوپر جو مکینک سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ 10 سال سے زیادہ سسٹین نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہماری جو گاڑیاں ہیں یہ الیکٹرک ہو جائیں گی. کمبسشن انجن جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا اور الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں گی. اس کے نتیجے میں ہمارے جو ہزاروں لوگ جو کمبسشن انجن ٹھیک کر رہے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. لہٰذا میں نے این ای او کو بھی کہا ہے، این آئی ای کو، اور میں یونیورسٹیز سے بھی کہوں گا لوگوں کو ٹریننگ شروع کریں الیکٹرک گاڑیاں ٹھیک کرنے کی، سو دیٹ یہ لوگ جو کمبسشن انجن کے اوپر ہیں ان کو ایک جھٹکا نہ لگے. بٹ ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیے گا، شاید 15 سال میں اگر یہ امریکہ کی اور چین کی لڑائی نہ ہوتی اور ہواوے جو ہے اس کی 5G ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بین نہ ہوتی اور شاید اب آ چکی ہوتی، تو دا نیکسٹ چیلنج از ڈرائیور لیس کارز. صرف راولپنڈی میں 60,000 لوگ ڈرائیونگ سے وابستہ ہیں. اگر ہم نے فیوچر میں، اور فیوچر سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی 100 سال یا 50 سال، یہ فیوچر سے میری مراد ہے 12-15 سال یا شاید 20 سال، اگر آپ ڈرائیور لیس کارز کی طرف چلے جائیں گے تو ہمارے ہزاروں ڈرائیورز جو ہیں وہ جاب لیس ہو جائیں گے. سو ہمیں ایک اور، لیکن نئی جابز کیا کریٹ ہوں گی؟ پاکستان کے اندر ہمیں ہزاروں ڈیٹا انجینئرز چاہیے ہوں گے جو اسلام آباد میں بیٹھ کے واشنگٹن، سین فرانسسکو، لنڈن، پیرس کی ٹریفک کو واچ کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. سو ایک نوکری جائے گی، دوسری نوکری پیدا ہوگی. سو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم فیوچر جاب مارکیٹس کو دیکھیں. اینڈ آئی ول انکریج یونیورسٹیز آلسو کہ آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیوچر جاب مارکیٹس کے اوپر جو ہے وہ رکھیں. میں نے ٹویٹ کیا کہ یہ جو ڈاکٹرز کے ایگزام ہوئے ہیں، کوئی 70-75 ہزار بچوں نے ڈاکٹری کا ایگزام جو ہے وہ دیا، اور ان میں سے بڑے تھوڑے پاس ہو سکے، باقیوں کو گلہ ہی رہا کہ ہم پاس نہیں ہو سکے. بٹ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ بیکاز جنرلی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر نوشین حامد سے یہ آخری 10-15 سال ہیں ڈاکٹرز کے، کیونکہ ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارا جو اسپیشلی جو فزیشین ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا سسٹین کرنا. کیونکہ آپ دیکھیے آئی بی ایم نے واٹسن اپنا ایک ڈاکٹر لانچ کر دیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آپ اس پہ جائیے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں فزیشین کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کی نبض دیکھتا ہے، وہ پوچھتا ہے آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کا دل فنکشن کر رہا ہے یہ. لیکن اگر آپ کمپیوٹر پہ جائیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جائیں گے،
اور آپ پہلے دن اس کے اندر ڈال رہے ہیں کہ آج میری سچویشن یہ ہے، اور اس کے 10 سال بعد آپ جا کے کمپیوٹر پہ ڈال رہے ہیں تو اس کے پاس آپ کے پہلے دن کا ڈیٹا بھی ہے. تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ڈاکٹر ہے وہ اس ڈاکٹر سے 1000 گنا زیادہ افیکٹو ہوگا. لہٰذا یہ جو ہمارا جو ڈاکٹری کا شعبہ ہے اس کو 10-15 سال میں ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. اسی طرح سے اور ہمارے بہت سارے شعبے ہیں جن میں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، نئی ٹیکنالوجیز ہیں، وہ ٹیک اوور کر لیں گی. لیکن دوسری طرف بہت بڑا شعبہ کیا ہوگا دنیا میں؟ ایک بہت بڑا شعبہ آئے گا کہ اگر آپ کو کمپیوٹر سائنس آتی ہے اور آپ کو بایولوجی آتی ہے تو بایو ٹیک دنیا میں ایک بہت بڑی نیا مارکیٹ آپ کو مل رہی ہوگی. آپ اس کے اندر there will be wonders in biotech market. آپ کیا کیا اس سے کر سکتے ہیں. آپ بایولوجی اگر آپ کو آتی ہے. پھر دوسرا میتھمیٹکس، اگر آپ کا میتھس اچھا نہیں ہے تو آپ پروگرامنگ نہیں کر سکتے. لہٰذا میتھس کے اوپر انشاءاللہ اس سال میری کوشش یہ ہے، اگر ہمارے فائنینس اور پلاننگ جو ہے وہ ایگری کرے گی تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی جو سرکاری اسکول ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو اسکولز ہیں ان کو ہم پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی اسکالرشپ دے سکیں. جو بچے میٹرک میں ٹاپ کریں گے ہر تحصیل میں ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو 10,000 روپیہ مہینہ دیں. جو بچے ایف اے کو ٹاپ کریں گے ان کو ہم 12,000 روپیہ مہینہ دیں. اور جو بچے میتھس میں ٹاپ کریں گے ان کو ہم علیحدہ اسکالرشپ دیں. یہ ہمارا تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کوشش میں کر رہا ہوں کہ اس سال ہمیں ملے. اس کے بعد دوسرا ہم 450 اسکول اس سال سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس میں کنورٹ کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں اسٹیم اسکولز کی ایک پوری نیا جو ایک ڈیٹا ہے، اور سرکاری اسکولوں کو تاکہ سرکاری اسکولوں کی عزت بڑھے. پروونشل گورنمنٹس اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹس کے تعاون کے ساتھ ہم پاکستان کی جو اسکول ایجوکیشن ہے اس کو ہم بدل سکیں، اس کو ہم ٹیکنالوجی کی طرف لا سکیں تاکہ ہم ایک پوٹینشیل ہر سال. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نوبل laureates کیوں نہیں پیدا کر پاتے. ہم اس لیے پیدا نہیں کر پاتے ہمارے اسکول اچھے نہیں. اگر ہر سال ہمیں 1 لاکھ کے قریب ایسے اسٹوڈنٹس ملیں گے میٹرک کے اوپر یا ایف اے کے اوپر جو پوٹینشیل سائنٹسٹ بن سکیں تو پھر ہم سوچ بھی سکتے ہیں نوبل کے قریب جانے کا. اور ہمیں بہرحال اپنے جو اسکول سسٹمز ہیں ان کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز میں کوالٹی کی لانے کی ضرورت ہے. اب ہم نے یونیورسٹیز بہت بنا لی ہیں. میں تو اپنے جو چیف منسٹرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اور یونیورسٹیز نہ بنائیں. فوکس کریں اسکولز کے اوپر، فوکس کریں کالجز کے اوپر، اور یونیورسٹیز کو ہم اپنا ایک گڑھ بنائیں اپنے فیوچر کا. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور وائس چانسلر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم سارا قائد اعظم یونیورسٹی کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے اس کو اکٹھا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم مل کے جو اسلام آباد کے لیے اسپیسیفک انیشیٹیوز ہیں ہم قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ مل کے لائیں گے. بہت شکریہ. سوال لیں گے تو سیاسی بات کریں کیونکہ آپ بڑے پاپولر ہیں پاکستان کی سیاست. کیا کہنا چاہیں گے؟ اپوزیشن رالپنڈی آ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا لائے عمل ہوگا حکومت کا ان کو کور کرنے کے حوالے سے، جو بھی ان کا پلان ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو اپوزیشن ہے وہ اپنی جو تحریک ہے وہ اخلاقی اگر اس کا جواز نہ ہو تو کوئی تحریک نہیں چل سکتی. اور میں نے پہلے دن یہی کہا تھا، اسی لیے یہ تحریک بیٹھ گئی ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ کوئی پاکستان کے لوگوں نے کہیں پر بھی تعاون نہیں کیا، چاہے گجرانوالہ ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے مردان ہو، ہر جگہ کراچی ہو، ان کے جلسے بری طرح ناکام ہوئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. یہ سارے بیسکلی تو ابو بچاؤ آپریشن تھا جو ناکام ہوا. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ ایچ ای سی کی جانب سے 104 بلین مانگے تھے، جس کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 70 بلین روپے دینے کا وعدہ کیا اور 64 بلین ٹوٹل دیے. اب 40 بلین روپے اگر آپ کس انسٹیٹیوشنز کو، تعلیمی اداروں کو نہیں دیں گے، اس میں سے کاٹ لیں گے تو کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ جب تعلیم پھر کیسے آگے بڑھے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. بات آپ کی صحیح ہے. 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کو بجٹس بڑھانے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو اپنے وسائل پورے کرنے چاہیے. پوری دنیا میں چاہے وہ ہارورڈ ہے، چاہے اسٹینفرڈ ہے، یونیورسٹیز اپنے بزنسز کریٹ کرتی ہیں، اپنے فنڈز کریٹ کرتی ہیں، ان سے اپنے وہ معیار بھی بڑھاتے ہیں.
اگر ہم خالی حکومت پہ بیٹھے رہیں گے تو کبھی بھی ایک حد سے آگے نہیں جا سکیں گے. سو آئی ہوپ کہ مستقبل میں ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ سیلف سسٹینیبلٹی کے ماڈلز بھی کریٹ کریں تاکہ ہم زیادہ پیسہ ریسرچ میں ڈال سکیں. فواز صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم یقیناً بڑے بڑے پلان سامنے آ رہے ہیں ایسوسیشن جو موسٹ ہے اس کی جانب سے. جو ای بائکس تھیں وہ ہم نے دیکھا کچھ اسٹیشن پہ کھڑی کی گئی تھی لیکن اویئرنیس نہ ہونے کے برابر تھی, ابھی وہ نہ ہونے کے برابر نظر نہیں آتی, تو اس حوالے سے کیا کریں؟ دیکھیں کچھ سال تو چاہیے نا ہمیں, اب بننا شروع ہو گئی ہیں. 3 ہماری اس وقت جو انڈسٹریز ہیں وہ بنانا شروع ہو گئی ہیں بائکس, اور 1 سازگار والے جو ہیں وہ رکشے بنا رہے ہیں. سو بڑی جلدی ہماری جو ٹرائی ویلرز ہیں اور 2 ویلرز ہیں یہ شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گی الیکٹرک کے اوپر. اور انشاءاللہ اگلی جو 1-2 آپ دیکھیں گے کہ جو ہم لا رہے ہیں, ایک جو سویڈش کمپنی اور 1-2 اور کمپنی جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ لا رہی ہیں, اسپیشلی جو میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یہ لڑکیاں جو ہماری ایک تو یونیورسٹی گوئنگ لڑکیاں اور جو کام کرنے والی ہماری لڑکیاں ہیں ان کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کریں ٹرانسپورٹیشن میں, ان کو بسوں میں نہ جانا پڑے, ان کو ہم چھوٹی گاڑیاں کیسے دیں کہ جو سسٹینیبل بھی ہوں, سستی بھی ہوں, اور ان میں لڑکیاں جو ہیں وہ کمفرٹیبل بھی ہوں. سو وہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں بڑا فوکس دوں, اس سال انشاءاللہ وہ لے آئیں گے. فواز صاحب آپ نے جیسے کہ ٹویٹ بھی کیا تھا پرائیویسی واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی پہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, آپ نے کہا قانون لا رہے ہیں, قانون کب تک آئے گا اور پاکستان میں کس طرح سے اس کو جو ہے لاگو کیا جا سکتا ہے؟ واٹس ایپ کے وہ جو انہوں نے مجھے ای میل بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کنسرنس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو تھوڑا جو ہے وہ زیادہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے, لیکن ہم اس کا جو انڈیویجول ٹاک ہے وہ انکرپٹڈ رہے گی. یہ بزنس والے معاملات جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ جب آپ انکرپشن ہٹائیں گے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کس حد تک ہوگی. ہم نے اپنا ڈرافٹ بنا لیا ہے لاء کا, وہ ہم بھجوا رہے ہیں پرائم منسٹر آفس کو ایک اپروول کے لیے, پرنسپل اپروول کے لیے. اس کے بعد یہ آ جائے گا ڈرافٹ کیبنٹ میں اور یہاں سے پھر وہ اپروول آ جائے گی. اور یہ ڈیٹا کا پروٹیکشن صرف واٹس ایپ سے متعلق نہیں ہے. دیکھیے ویسے بھی ہم آپس میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہم اپنی آپس میں ڈیٹا میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا فیوچر کی جو دنیا ہے یہ ڈیٹا کی دنیا ہے, اور ڈیٹا سائنٹسٹ جو ہیں وہ دنیا کو رول کریں گے. سو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں اس میں پروٹیکشن چاہیے. ہم فار ایگزامپل آپس میں واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کو میسیجز بھیج رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کوئی ای میل کر رہے ہیں, ہم آپس میں 1000 باتیں جو کر رہے ہیں. اب ایک سرٹن لیول آف پروٹیکشن چاہیے مجھے کہ اس کو جو ہے وہ مس یوز نہ کیا جا سکے. لہٰذا یہ ڈیٹا پروٹیکشن واٹس ایپ کے لیے نہیں ہے, یہ جنرل ہے, اور یورپ نے پہلے پوری لگا دی ہے. ہمارے پرائیویسی رائٹس جو ہیں پاکستان کے سٹیزنز کے وہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے یورپین سٹیزنز کے امپورٹنٹ ہیں. لہٰذا ہم نے اپنے سٹیزنز کی, اپنے شہریوں کی جو پرائیویسی ہے اس کی قدر کرنی اور حفاظت کرنی. شوئی صاحب, ہم امریکہ اور جاپان کی باتیں کرتے ہیں, پاکستان میں بجلی کا بحران ہوتا ہے, بجلی ہوگی تو نیٹ چلے گا, نیٹ چلے گا تو باقی آپ کی اپلیکیشنز بھی چلیں گے. اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں بجلی جو ہے نا بالکل ڈسٹریبیوشن ہے, لیکن میں آپ کو ویسے بتاؤں, یہ بیٹھے ہیں محمد علی صاحب تو خیر زیادہ بہتر آپ کو بتا سکیں گے. یہ جو بجلی کے مسائل ہیں یہ دنیا کے آخری 10-15 سال کے مسائل ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جو لیتھیم بیٹریز ہیں وہ اتنی بڑی ایگزسٹنگ, آپ اس سال کی اگر بات کریں یا اگلے 2 سالوں کی بات کریں وہ تو مسائل ہمارے رہیں گے. کیونکہ اس وقت کیا پرابلم ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکٹرک گاڑیاں لا رہے ہیں, بجلی تو ہے نہیں. بجلی تو ہمارے پاس 50% فالتو ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے اس وقت, ہم بجلی بنا رہے ہیں, ہماری ضرورت سے 50% بجلی زیادہ اس وقت پیدا ہو رہی ہے, ہم بیچ نہیں پاتے. کیوں نہیں بیچ پاتے؟ ہماری ڈسٹریبیوشن نہیں ہے, ہماری تاریں جو ہیں, کھمبے جو ہیں, ہمارے جو باقی ہیں جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے وہ اس کا بوجھ نہیں لے پاتا, وہ ٹرپ کر جاتا ہے. لہٰذا یہ جو پچھلی گورنمنٹ نے غلطی کی وہ یہ کی کہ انہوں نے بجلی کے سارے معاہدے کر لیے, ڈسٹریبیوشن پہ پیسے نہیں لگائے, اس کی وجہ سے ہمارے یہاں ٹرپنگ ہوتی ہے. لیکن یہ بجلی وغیرہ آخری 10-15 سال ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابو بچاؤ تحریک آپ نے کہا کہ ناکامی سے 2 4 ہے, تو کب تک نواز شریف کو آپ واپس لے آئیں گے؟ اور دوسرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ کا بہت ایمفیسس ہے, تو کیا کوئی کرپشن کو روکنے کے لیے بھی کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ سکتی ہے؟ بڑی آپ نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیں سمپل بات ہے, کرپشن اس وقت رک جائے گی جب آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ آن لائن آ جائیں گی, ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی. اب اس کے اوپر کل بھی کیبنٹ نے بات کی ہے, ہم حفیظ شیخ صاحب سے مل رہے ہیں. میں نے پہلے بھی ایمفیسس کیا تھا کہ ہم اپنی پیمنٹس موبائلز کے اوپر لے کے آئیں. موبائلز پہ لے کے آئیں گے تو اس سے ریکارڈ ہو جائے گا ساری پیمنٹس کا. اور ورچوئل کرنسیز ایک اور پورا معاملہ ہے جس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نواز شریف وغیرہ کی بات کر رہے ہیں نا, ایشو یہ ہے کہ میرے خیال میں نواز شریف کو واپس لانا
हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इंटीरियर मिनिस्ट्री को वापस लाना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कंटेम्पचुअस बात है कि एक साहब जो हैं वो पाकिस्तान में तमाम लोगों को धोखा दे के बाहर चले जाएं और उसके बाद वहाँ से हम उनको वापस ना ला सकें। अकाउंटेबिलिटी को बड़ा धचका पहुँचा नवाज़ शरीफ के बाहर जाने से, और हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हमारा जो PTI का जो नैरेटिव था उसको नवाज़ शरीफ के बाहर जाने से अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव को बड़ा धचका पहुँचा। और यकीनी तौर के ऊपर मैं मुतालबा कर चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुतालबा कर चुका हूँ, बुज़दार साहब से, एक कम्प्रीहेंसिव इंक्वायरी होनी चाहिए कि नवाज़ शरीफ बाहर कैसे गए। ये जिस तरीके से वो बाहर गए हैं, जिस तरीके से उनकी रिपोर्ट्स फोर्ज की गई हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों की तौहीन है, पाकिस्तान के जो हमारी स्टेट है उसकी तौहीन है। और जिस तरीके से वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को फोर्ज करके बाहर चले गए और सबको एक फ्रॉड लगा के चले गए, ये बड़ी एक आई मस्ट से कि इसके ऊपर डेफिनेटली पंजाब हुकूमत को एक बड़ी इंक्वायरी जो है वो बिठानी चाहिए और हकायक जो है वो लोगों के सामने लाना चाहिए। सर यहाँ पर पेपाल की बात की थी कुछ अर्सा पहले, पेपाल पाकिस्तान में पैटफ का प्रॉब्लम है ना सर, आपने मतलब जब असेंबली में बिल आया था सिक्योर हिरासत के वजह से, और ज़्यादातर लोगों ने कहा था मतलब जो लोग सिक्योर हिरासत करते हैं लोगों को उनको पास करना चाहिए, और आपने फिर यूट्यूब के मतलब बैठ के कहा था कि सिक्योर जो फांसी है उसको नहीं देते लोगों को क्योंकि वेस्ट के खिलाफ है। क्या ये मुल्क में इस्लाम नहीं दिया है, वेस्ट नहीं दिया है? नहीं, क्या वेस्ट की ज़रूरत है इस्लाम में? नहीं, लेकिन फांसी की सज़ा तो पहले ही है, 376 सेक्शन पर नहीं, रेप के ऊपर, सेक्सुअल हरासमेंट पे तो नहीं। उसका दर्जा देने के हवाले से हाँ, आज कर रहे हैं, बता दें कंफर्मेशन। आज अभी मेरा ख्याल कर रहे हैं। मैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की तबीयत थोड़ी नासाज थी, उन्होंने अगर ऑफिस आएंगी तो आज करेंगे, अदरवाइज़ कल करेंगे, आज ही करेंगे।